منافقت مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ نفاق معاشرے کے لیے زہر ہے، اس سے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ نفاق اور منافقت دو روکھا پن کا نام ہے۔ مدینے کے عہد نبوی میں کچھ لوگ بظاہر زبان سے آدمی مومن ہونے کا اقرار کرتے اور دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھتے، لیکن دل سے کافر رہتے۔ ایسے آدمی کو عرف شریعت میں منافق کہا جاتا ہے اور عاصی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے، اور ان کا نام منافق رکھا ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق عملی، نفاق اعتقادی۔ نفاق عملی یہ ہے کہ آدمی اسلام میں دل سے داخل ہو لیکن عمل میں کمزور ہو۔ نفاق عملی رکھنے والے کو فاسق بھی کہا جاتا ہے۔ دنیاوی اور معاشی کاموں میں مشغولیت اور آخرت سے غفلت بھی نفاق عملی کی ایک شکل ہے۔ نفاق عملی کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو توبہ کرنے سے معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی بغیر توبہ کیے مر گیا تو نفاق عملی کی سزا کے لیے دوزخ میں جائے گا، پھر اس کی سزا پوری ہو کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نفاق عملی گناہ کبیرہ کے مثل ہے۔ نفاق اعتقادی یہ ہے کہ آدمی اسلام میں دل سے نہ داخل ہو، دل میں کفر رکھے اور ظاہر میں اسلام۔ ایسے منافق کو جو نفاق اعتقادی رکھتا ہو اور اسی حالت میں موت واقع ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو پہچاننے کی بہت سی علامتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، 4 باتیں جس شخص کے اندر ہو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچنا چاہتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری سطح کے اعتبار سے فتنہ و فساد نہیں ہوتی مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ منافقین کا یہی حال ہے کہ وہ چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ سے بچتے تو ضرور ہیں، لیکن نفاق، کینہ و حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔
آج ایمانداری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لوگوں میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ جن کے ہاتھوں میں اختیار کی باغ ڈور ہے وہ بھی اس میں کم نہیں ہیں۔ نفاق سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت منافقت کی بیماری سے ہم سبوں کو بچائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون منافقت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔